بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو ہماری کل گفتگو شروع ہوئی تھی کس کے بارے میں؟ خبر کے بارے میں۔ برعکس جب کبھی روم کی حکومت کہیں کامیاب ہوتی تو عرب کے عیسائی خوشحال ہوتے اور وہاں کے مشرکین افسردہ خاطر کہ وہ اسے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ ان تمام مقدمات کے ذکر کے بعد اپنے اصل مطلب پر آ رہا ہوں۔ پیغمبر اکرم 610 عیسوی کو مکہ معظمہ میں رسالت کے عہدے پر فائز ہوئے، اور یہ عیسوی آپ ہجری اور وہ مت سمجھ لینا، عیسوی سن 610 عیسوی میں کو مکہ معظمہ میں رسالت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ تو یہ کیا ہے جی؟ بیزانس، تو بیزانس کی حکومت کے لیے 602 سے 610 تک رہے نہایت برا سال ثابت ہوا، اور لوگوں کی اختلاف اور داخلی کشمکش اور اندسار سے حکومت کمزور ہو گئی، اور ساسانی بادشاہ خسرو رومی حکومت کی دکھ کیا اور موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے فریق کے خلاف حملہ کر کے شدید نقصان پہنچایا۔ اس حملے کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا اور 619 کہاں سے 610 سے 600 اپنے قوی سپاہیوں کی مدد سے پے در پے حملہ کر کے چند محاذ پر قابض ہو گئے، اور 605 سے 610 تک دارا 605 سے 613 تک دارا احمد ادسا نصیرہ پولیس حلب سیریا میں اپایا اور دمشق جس کو دمسکس بولا جاتا ہے کے قبضے میں آ گیا۔ خسرو پرویز نے اپنی ممتاز اور قابل دید کامیابی پر مغرور ہو کر عیسائیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تو یہودیوں کے اکثر گروہ اس سے ملحق ہو گئے، اور 614 میں یروشلم پر حملہ کر کے تقریباً 90,000 عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ یروشلم جانتے ہیں کہاں ہے؟ فلسطین، صحیح ہے، جو ابھی اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ شہروں کو لوٹا، عبادت خانوں کو کی سب سے محبوب ترین اعلان لائی گئی۔ ہر پولیس کو لکھا، تمام زمینوں کے مالک بزرگ خدا خسرو پرویز کی طرف سے عبد ناچیز بے شعور کے نام، تم کہتے ہو کہ میں اپنے خدا پر اعتماد کرتا ہوں، تو پھر یروشلم میرے ہاتھوں سے کیوں نہیں بچایا؟ یعنی اگر تم طاقتور تھے تو یروشلم کو بچانا تھا۔ اور 616 میں خسرو پرویز نے اپنا عظیم لشکر اسکندریہ بھیجا اور 619 تک مصر پر قابض چھوٹا لشکر ایشیائے صغیر کی جانب روانہ کیا، اور 617 عیسوی مالکون پر قابض ہو گئے۔ راشی بجائیے دورانت کی جو ہے کتاب سے لیا گیا ہے یہ۔ فوج کی کثرت اور مختلف معاذوں کی کامیابی قابل دید تھی۔ جب اس کامیابی کی خبر اس کے پڑوسی ملک عربستان کے لوگوں تک پہنچی تو ساسانی مشرکین اس کی کامیابی سے مسرور ہوئے، کیونکہ اس کی کامیابی کو اپنی کامیابی تصور، یعنی توحید مخالف پارٹی ظلم و تشدد کا شکار تھے، حکومت کی قابل دید کامیابی سے خائف تھے، کیونکہ ان کی کامیابی کو توحید مخالف کامیابی تصور کرتے تھے۔ اس لیے یہ کامیابی نزدیک ترین مقام اور کی تھی، جس کی وجہ سے بھرپور خطرہ تھا
مسلمانوں کو بشارت دی کہ 10 سال سے کم میں روم کے سپاہی فارس کے سپاہیوں پر غالب آ مومنین خداوند عالم کی تائید اور حمایت سے شاد و مسرور ہوں گے۔ ابن اثیر لکھتے ہیں کہ ادنی الارض سے مراد اسرع، اس لیے رومی بعض جنگوں میں وہاں پیچھے ہٹے تھے، نیز پیغمبر اسلام اور مسلمان فارس سے ہوئے، اس لیے کہ رومی اہل کتاب تھے اور کفار اس کی کامیابی سے خوش ہوئے کیونکہ وہ مجوسیوں کو اپنے جیسا تصور کرتے تھے۔ جب آیات کا نزول ہوا تو ابو بکر اونٹ کی شرط لگائی کیونکہ اس وقت شرط لگانا حرام نہیں تھا۔ مسلمان خدا کے اہم وعدے کے امیدوار ہوئے اور اس دن کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ وعدہ پورا ہوا اور رومیوں کو فارس تسلط حاصل ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہرکولس یعنی ہرقل اول روم اور غمگین ہوا اور فوج کی کمزوری دور کرنے کی ٹھان لی اور زبردست حملے کی کوشش شروع کر دی تاکہ اپنی مقبوض سے واپس لے لے۔ لہٰذا اس مقصد کے پیش نظر اس نے فوج میں تبدیلی کر کے ایک بڑے حملے کے لیے آمادہ کیا اور 622 میں دریائے سیاہ کے راستے سے اپنی فوج کو ارمنستان بھیج دیا، ارمینیا جس کو کہتے ہیں آج، اور ایرانی فوج یعنی پیٹھ کی جانب سے، اور اس کے بعد والے سال میں آذربائیجان، جانتے ہو نا مولانا، آذربائیجان ایک ملک ہے جس کی راجدھانی باکو ہے، کیا باکو ترکی سے لگی پیدائش کو تباہ کر دیا، اور جاورانی کی اور جاوران کی مقدس خاموش کر دی اور فارسیوں سے صلیب مقدس کو دوبارہ واپس لے لیا اور بیت المقدس لوٹا ہے۔ اور ازرعات جسے ادنی الارض کہتے ہیں 613 میں رومیوں کو زبردست شکست ہوئی اور رومیوں کا فارس حملے کا آغاز 622 میں ہوا تو کامیابی سے ہمکنار ہوا، یعنی الفاظ میں تذکرہ کیا ہے۔ لہذا قرآن کے مطابق کم مدت میں کامیابی نصیب ہوئی تو عیسائی اور مسلمان دونوں ہی رومی لشکر کی دوبارہ اس کے وعدے کا پورا ہونا بھی معجزہ ہونے پر گواہ۔ یہ جو قرآن نے وعدہ کیا تھا رومیوں کی کامیابی کا، وہ کامیابی باقاعدہ طور پر رومیوں کو ملی، جیسے کہا فی بضع سنین سیغلبون، یعنی کچھ سالوں میں، چند سالوں میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہے مولانا غور کیجیے اور جواب دیجیے، ایرانیوں پر رومی سپاہیوں کے غلبے کی داستان کی وضاحت کیجیے، تو پوری آپ داستان قرآن کی یہ پیشن گوئی کس بات پر دلالت کرتی ہے؟ قرآن نے جو رومیوں کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ فارس پہ کامیاب ہو جائیں گے، کس بات پر دلالت کرتی ہے؟ قرآن کے الہی پیغام ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ 8واں درس شروع ہوگا جو ہوگا ہمارا حضرت محمد خاتم الانبیاء، تو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔